السلام علیکم۔ آزادی کی جنگ ہو یا انقلاب کی جدوجہد، اس میں کوئی رخصت کا دن نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر۔ راہ رخصت تو دور کی بات ہے، ایک جہد مسلسل کرنا ہوتی ہے، اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر ایک غیر مصالحانہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کی جان خطرے میں ہوگی، اس فکر سے بالا کہ آپ کا جنازہ کہاں سے اٹھے گا، جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوں گے، قبر کہاں بنے گی، مزار کتنا اونچا اور مقبرہ کتنا عالی شان ہوگا۔ جو بطل حریت اور رائے عظیمت کا مسافر ہوتا ہے وہ ایسی باتوں سے بالا ہوتا ہے۔ اگر اس کی کوئی مثال دیکھنا ہو تو سید علی گیلانی کی زندگی اور جدوجہد آزادی کو دیکھ لیں۔ ایسے مجاہدین کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جدوجہد کے نتیجے میں ان کو کامیابی ملے گی یا وہ جدوجہد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کا مقدر تخت پر بیٹھنا ہوگا کہ تختے پر لٹکنا، یہ ان کے لیے غیر اہم ہوتا ہے۔ اہمیت اس امر کی ہوتی ہے کہ ان کا نظریہ زندہ رہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے عالی شان مزار ویران پڑے ہوتے ہیں یا صرف ایک تفریح گاہ بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو لاہور راوی کنارے مغل بادشاہ جہانگیر کے مقبرے کی خوبصورت اور عالی شان عمارت کی سیر کر لے۔ لیکن تاریخ ایسے بے شمار مجاہدین حریت کے سنہری ذکر سے بھری پڑی ہے جن کی قبر کا نام و نشان بھی لوگوں کے علم میں نہیں۔ کہیں تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی قبروں کو ان کی شہادت کی صدیوں بعد ڈھونڈ کر مزارات تعمیر کیے گئے۔ بھارتی فوج نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سید علی گیلانی کے جنازے کے اجتماع کو روک کر اور خفیہ انداز میں ان کی تدفین کر کے دنیا میں ان کی شخصیت کی شہرت کے چرچے کو روک دے گی۔ لیکن آج کشمیر کے ہر گھر میں علی گیلانی کا ذکر ہے۔ پاکستان کا ہر فرد ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اہل کشمیر ان کو اپنا قائد اعظم قرار دے رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی جدوجہد ان کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی، بلکہ اس لیے کہ اس بطل حریت نے حالات کے مد و جزر کی پرواہ کیے بغیر آزادی کے پرچم کو بلند کیے رکھا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کشمیر پر ہندوستان کا غاصبانہ قبضہ بہرحال ختم ہونا ہے، اور اس آزادی کے ہیروز میں سید علی گیلانی کا نام سرے فہرست لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور آزادی کی جس شمع کو انہوں نے روشن رکھا وہ ایک آگ بنے اور غلامی کی ان زنجیروں کو پگھلا کر توڑ دے جن میں کشمیر کو 70 سال سے مقید رکھا گیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال نے یقیناً اہل کشمیر کو ایک نئی توانائی دی ہوگی۔ امریکہ کی قیادت میں نیٹو ممالک کی 20 سالہ جنگ افغان عوام کو مسخر کرنے میں کامیاب ہوئی، نہ وہاں پر ان کے کٹ پتلی حکمرانوں کو افغان عوام کے لیے قابل قبول بنا سکی۔ ویتنام کے بعد امریکہ کو اس سے بھی بدتر اور تاریخی ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ طالبان کے مذہبی افکار و نظریات سے ہر کسی کا اتفاق کرنا ضروری نہیں، لیکن اس کا انکار کوئی ذی ہوش نہیں کر سکتا کہ 2 دہائیوں تک انہوں نے امریکہ اور اتحادیوں کے غاصبانہ قبضے کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے امریکہ اور اتحادیوں کو قابض فوج سمجھا، پوری دنیا کی مخالفت قبول کر لی، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کے لیڈرز کو گرفتار کیا گیا، ان پر گوانتانامو بے کی بدنام زمانہ جیل میں بدترین تشدد ہوا۔ دنیا بھر کے مسلم ممالک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، ان پر عالمی پابندیاں لگائی گئیں۔ متعدد بار افغانستان کے مؤثر علماء کو سینکڑوں کی تعداد میں ترکی میں بلا کر 3 دن نامور عالمی اسلامی اسکالر سے دہشت گردانہ افکار کے خلاف مواد پڑھا کر طالبان سے قطع تعلق پر آمادہ کرنے کی کاوشیں ہوئیں، لیکن 20 سال بعد دنیا کی واحد سپر پاور اس نتیجے پر پہنچی کہ $4 ٹریلین کے اخراجات کے بعد بھی وہ افغانستان کی
عوام کے دلوں میں طالبان کے لیے نفرت پیدا نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ افغانستان کے عوام کی اکثریت طالبان کے مذہبی اور سیاسی افکار اور طریقہ کار سے مکمل ہم آہنگی رکھتی ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ان کی نظر میں طالبان وہ واحد افغان گروہ ہیں جنہوں نے امریکی قبضے کو قبول کرنے سے انکار کر کے آزادی کے علم کو بلند کیے رکھا۔ افغانستان میں طالبان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ ایران کے طرز پر ایک مذہبی سیاسی نظام قائم کر سکیں گے کہ نہیں؟ بطور حکمران وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام، اس سے قطع نظر ان کی جدوجہد نے بہرحال دنیا کی واحد سپر پاور اور نیٹو اتحادیوں کے اتحاد کو ناکام و نامراد واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اب آزاد افغانستان متحد رہتا ہے یا خدا نخواستہ لسانی تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے؟ وہ ایک اسلامی ریاست کی شکل دھارتا ہے یا جدید جمہوری نظام کو اپناتا ہے؟ طالبان کو افغان نسلیں بہرحال جدوجہد آزادی کے ہیروز کے طور پر ہی یاد رکھیں گی، جیسے ترکی کے مذہبی فکر رکھنے والے بھی سیکولر اتا ترک کو فرنگی افواج کے خلاف آزادی کی جنگ جیتنے کی وجہ سے اس کی تمام تر اسلام بیزاری کے باوجود قومی ہیرو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح طالبان ہر افغان کے آزادی کے قومی ہیرو ہی قرار پائیں گے۔ کشمیر میں سید علی گیلانی کے انتقال پرملال اور جبر و استبداد میں تدفین سے افغانستان میں طالبان کی کامیابی اور امریکہ کی پسپائی تک دو مختلف اور بظاہر متضاد نتائج ایک ہی حقیقت کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں تحسین و داد کی حقدار وہی تحریک اور ان کے عمائدین بنتے ہیں جو زندگی میں اصولوں اور نظریے پر سمجھوتا کیے بغیر دنیاوی مفاد سے بالا ہو کر نتائج کی پرواہ کیے بغیر غیر مصالحانہ جہد مسلسل کو کسی انقطاع کے بغیر مرتے دم تک جاری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔